اور سب سے خاص چیز جو آپ کو یہاں دکھانی ہے وہ یہ سامنے والی جگہ ہے جہاں پتھروں پر قرآنی آیات جا بجا لکھی ہوئی ہیں، اور یہ قرآنی آیات قرون اولیٰ کی لکھی ہوئی ہیں، یعنی صحابہ اور تابعین کے زمانے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جا رہے ہیں اس عظیم پہاڑ کی زیارت کرنے جو پہاڑ ہمارے نبی کا عاشق ہے، اور ایسا سچا عاشق کہ جس کے عشق پر خود سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر تصدیق ثبت فرمائی اور ارشاد فرمایا، احد جبل یحبنا ونحبہ، کہ یہ پہاڑ ہمارے سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے اس پورے پروجیکٹ کا نام ہی یحبنا ونحبہ رکھا گیا ہے، اور یہ جملہ جگہ جگہ مختلف چیزوں پر یہاں لکھا ہوا آپ کو ملے گا۔ اور دوسری خاص بات کہ یہ پہاڑ شمال کی جانب مدینہ منورہ کی آخری حد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور، کہ مدینہ یہ پورے کا پورا حرم ہے، عیر سے لے کر ثور تک۔ تو جبل عیر یہ مدینہ منورہ کی جنوب کی جانب آخری حد ہے، اور ثور ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے احد کے پیچھے، یہ مدینہ منورہ کی شمال کی جانب آخری حد ہے۔ ان دو پہاڑوں کے درمیان جتنا بھی علاقہ ہے یہ پورا حرم مدنی ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ احد جیسا عظیم معرکہ بھی اسی پہاڑ کے دامن میں پیش آیا تھا، ہجرت کے تیسرے سال شوال کے مہینے میں۔ اس کے علاوہ بے شمار احادیث میں جبل احد کا تذکرہ ہے، شاید کسی اور پہاڑ کا اتنا تذکرہ احادیث میں آپ کو نہیں ملے گا جتنا اس کا ہے۔ چند ایک حدیث مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنے کا اجر ایک قیرات کے برابر ہے، اور فرمایا ایک قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے، یعنی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنے کا اجر احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، اگر وہ ایک مٹھی جو صدقہ کریں تو بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کر کے بھی ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ کہاں سونا اور کہاں جو، اور کہاں ایک مٹھی اور کہاں احد پہاڑ۔ یہ پہاڑ تقریباً 7 کلومیٹر لمبا ہے اور 3 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، اور 1100 میٹر اس کی اونچائی ہے۔ اتنا بڑا پہاڑ سونے کا ہو اور وہ انسان صدقہ کر دے تو کسی صحابی کے ایک مد جو صدقہ کیے ہوئے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا اجر، ان کا مقام اور ان کی عظمت کتنی اونچی ہے۔ اب یہاں حکومت نے اس پہاڑ پر جانے کے لیے بہترین گاڑیاں چلائی ہیں۔ یہ سامنے جو آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر بھی یہی جملہ لکھا ہوا ہے، یحبنا ونحبہ۔ عصر کے بعد سے لے کر رات 11 بجے تک آپ جا سکتے ہیں، اور ان کا کرایہ صرف 35 ریال ہے۔ 35 ریال میں آپ آنا جانا کر سکتے ہیں، اور اوپر سے پورے مدینہ کا خوبصورت نظارہ اور مدینہ منورہ کے تمام مشہور اور تاریخی مقامات بھی آپ اوپر سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے مساجد سبعہ ہے، مسجد قباء، مسجد قبلتین، اور مسجد نبوی شریف کا خوبصورت اور حسین نظارہ آپ کو اوپر دیکھنے میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ اونٹ بھی حکومت نے رکھے ہیں تاکہ جو لوگ سواری کرنا چاہیں تو اونٹ کی سواری بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں۔ شام کو آئیں تو بچے کیا بڑے سب اس کے اوپر سواری کرتے ہیں۔ یہ اونٹ بھی ویسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ یہ لوگ اونٹ کی تخلیق پر غور نہیں کرتے کہ انہیں اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے۔ اور اسی طرح پہاڑ کا تذکرہ ہے، کیونکہ یہ 4 چیزیں ہی تھیں جو عرب لوگ دیکھتے تھے، سامنے اونٹ اور پہاڑ، نیچے زمین اور اوپر آسمان۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 4 چیزوں کا اکٹھے تذکرہ فرمایا، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ آپ جب یہاں آئیں گے تو قدرت کی یہ 4 نشانیاں آپ کو ایک ساتھ دیکھنے میں ملیں گی۔ ابھی تو یہ اونٹ ریسٹ کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، شام کو پھر ان کی الگ طول ڈیوٹی شروع ہو جائے گی۔ اور سب سے خاص چیز جو آپ کو یہاں دکھانی ہے وہ یہ سامنے والی جگہ ہے جہاں پتھروں پر قرآنی آیات جا بجا لکھی ہوئی ہیں،
اور یہ قرآنی آیات قرون اولیٰ کی لکھی ہوئی ہیں، یعنی صحابہ اور تابعین کے زمانے کی۔ ابھی یہاں کام چل رہا ہے، اس لیے حکومت نے اس جگہ کو بند کیا ہے تاکہ لوگ ان پتھروں کو توڑنے کی کوشش نہ کریں یا پھر ان پہ اپنی طرف سے کچھ لکھائی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ تو چونکہ یہ ایک عظیم ورثہ ہے اور صحابہ اور تابعین کی یادگار ہے اور قرآن سے ان کی محبت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے، اس لیے حکومت نے اس جگہ کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو بند کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی گرل وغیرہ لگا کے پھر اس کو زائرین کے لیے کھول دیں، لیکن کچھ پتھروں پر قرآن پاک کی آیات نظر آ رہی ہیں۔ پڑھنے میں تو نہیں آ رہی، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، اور باہر ان پتھروں کی تصاویر بھی آویزاں کی گئی ہے۔ تو ان تصاویر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پتھر یہاں پر موجود ہیں اور ان کے اوپر قرآن پاک کی مختلف آیات صحابہ اور تابعین کے زمانے کی لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ایک کافی شاپ کی چھت سے لیا ہوا منظر ہے۔ یہ سامنے گاڑیاں ہیں اور اس کے پیچھے اونٹ کھڑے ہیں، اور دائیں طرف وہ جگہ ہے جہاں پہ پتھروں کے اوپر قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔